آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے حالات۔ خلیفہ ہوتے ہی عام اجازت دی کہ میری جو بات قابل اعتراض ہو اس پر سر دربار مجھے ٹوک دیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ سب سے زیادہ میں اس شخص کو پسند کروں گا جو میرے عیبوں پر مجھے اطلاع دے۔ اس اعلان کے بعد ادنا لوگوں نے سر دربار آپ رضی اللہ عنہ پر نکتہ چینی شروع کر دی۔ اگرچہ وہ نکتہ چینی غلط ہوتی تھی مگر آپ رضی اللہ عنہ اس پر خوش ہوتے تھے اور بڑی توجہ سے سنتے تھے اور اس کا جواب دے دیتے تھے۔ تواضع کی صفت آپ رضی اللہ عنہ میں اس قدر تھی کہ اس کا اندازہ کرنے سے عقل انسانی عاجز ہے۔ عرب و عجم کا بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا فرمان روا، اور اس میں اس قدر تواضع۔ خلیفہ ہونے کے بعد ممبر پر گئے تو ممبر کے اس زینے پر بیٹھے جس پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پاؤں رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا اوپر بیٹھیے، تو فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے جہاں صدیق کے پاؤں رہتے تھے۔ علمی کمالات کا ذکر ہوتا تو کبھی اپنا شمار کسی درجے میں نہ فرماتے، دوسروں کو حوالہ دیتے تھے، حالانکہ بشہادت نبی خود سب سے اعلم تھے۔ ایک روز خطبہ میں فرمایا کہ جس کو قرآن شریف کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، اور جس کو حلال و حرام کے متعلق دریافت کرنا ہو وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، اور جس کو میراث کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، اور جس کو مال کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے۔ اور یہ کلمہ تو نہ معلوم کتنے لوگوں کی نسبت فرمایا، لولا فلان لہلک عمر، یعنی اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مثلا ایک عورت کے سنسار کرنے کا حکم دیا جو زنا سے حاملہ تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ عورت حاملہ ہے، ابھی سنسار کرنے سے بچہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی اپنے حکم کو واپس لے لیا اور فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک مرتبہ ایک عورت کے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے نہیں سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم ہیں، یعنی ان پر کوئی شرعی حکم جاری نہیں ہوتا، مجنون اور نابالغ بچہ اور سوتا ہوا آدمی۔ فرمایا ہاں سنا تو ہے، پھر کیا بات ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ عورت جس کے سنسار کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں وہ مجنون ہے۔ یہ سنتے ہی اپنا حکم واپس لے لیا اور فرمایا لولا علی لہلک عمر، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک روز خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کی مہر زیادہ نہ باندھا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابزادیہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ اگر مہر ہوگا تو میں اس زائد مقدار کو ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر لوں گا۔ ایک بڑھیا بول اٹھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کو ایسا کرنے کا کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ بس اس کو سن کر ممبر سے یہ کہتے ہوئے اترے کہ کل الناس اعلم من عمر حتی العاجز، یعنی سب لوگ عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بڑھیا بھی۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے تفصیل سے آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔